بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اکنامکس کے طلباء کا آج پہلا لیکچر ہے اور یہ قومی آمدنی کا مفہوم آپ کو پڑھایا جائے گا اور مختلف ماہرین معاشیات کے الفاظ پر ہم توجہ کریں گے۔ یہ پہلی ڈیفینیشن ڈاکٹر مارشل کے مطابق اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں اور قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یہ عرصہ عام طور پر 1 سال کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ڈیفینیشنز اور جو مین چیزیں ہیں جو یاد کرنے والی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا اس کے بارے میں۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی ملک کے لوگ سال بھر میں اشیاء و خدمات، اشیاء سے مراد یہاں یہ مختلف شعبوں سے حاصل ہونے والی اشیاء ہیں، جیسے زرعی فصلیں ہیں، مصنوعات ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، حیوانات، نباتات وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ، اور پلس اس میں ہمارے جو اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، ججز ہیں، جو چیزیں تو پیدا نہیں کرتے بلکہ اپنی سروسز یا خدمات معاشرے کو دیتے ہیں، ان کی آمدنی جمع کر لی جائے تو یہ قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ قومی آمدنی کی یہ دوسری ڈیفینیشن پروفیسر فشر کے مطابق اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو 1 سال کے عرصے میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ جو پیچھے والی ڈیفینیشن تھی اس میں ہم نے آمدنی کی بات کی ہے، لیکن پروفیسر فشر نے صرف کی بات کی ہے۔ صرف سے مراد وہ تمام اخراجات ہیں جو 1 سال میں پورے معیشت کے پورے لوگ کرتے ہیں۔ مثلا اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پورے سال میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اسی طرح 22 کروڑ عوام جتنے اخراجات کرتی ہے ان سب کو ہم جمع کر لیں گے تو یہ ہماری 1 سال کے اخراجات ہوں گے جنہیں ہم قومی آمدنی کہیں گے۔ تیسری ڈیفینیشن ہے پروفیسر اے سی پیگو کی۔ قومی آمدنی قوم کی مادی دولت کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کی مدد سے ماپا جا سکے، نیز اس میں بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہ مادی دولت کا ذکر کیا ہے۔ مادی دولت ہم نے پیچھے ڈاکٹر مارشل کی ڈیفینیشن میں پڑھی ہے، اس میں زرعی، صنعتی اور دیگر شعبوں سے جو اشیاء حاصل ہوتی ہیں اس کو مادی دولت کہتے ہیں۔ اس مادی دولت کو ہم بیچ کے زر کی شکل میں جو انکم حاصل کرتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے کے مطابق کسی فرد کی آمدنی سے مراد وہ کمائی ہے جو اسے اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہو، لہٰذا قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بہترین ڈیفینیشن ہے قومی آمدنی کے بارے میں مختلف ماہرین کے خیالات جاننے کے بعد، وہ ہے کہ قومی آمدنی سے مراد ایسی اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے جو کسی ملک میں 1 سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں، بشرطے کہ اس میں سے سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں، یعنی نکال دیے جائیں۔ اسٹوڈنٹ اس میں سرمایہ کی فرسودگی کا مطلب ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات آتے ہیں مشینوں کے اوپر، جو سال بھر میں مشینری استعمال ہوتی ہے مختلف شعبوں میں، زراعت میں، صنعت میں، تو اس کی رینوویشن کے اوپر، اس کی مینٹیننس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں ان کو، اور جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے بالواسطہ ٹیکس۔ بالواسطہ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو جس پر لگایا جائے وہی ادا کرے، اس کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے۔ مثلا اس میں آمدنی ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس وغیرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں قومی آمدنی کے تعین کے سلسلے میں جو ہمیں اس ڈیفینیشن میں ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو ہم نے دیکھنا ہے کہ قومی آمدنی جو 1 سال کے عرصے میں ہم نے حاصل کرنی ہے اس میں تمام اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت لینی ہے۔ بازاری قیمت کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 10 من گندم ہے اور 1 من کی قیمت جو ہے وہ 1400 روپے ہے، تو 14 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ
آپ کی 14,000 روپے ہو جائے گی، اور یہ بازاری قیمت ہے اس کی۔ تو اسی طرح تمام اشیاء کی جو بازاری قیمت ہے وہ ہم نے نوٹ کرنی ہے۔ اسی طرح آگے سرمایہ کی فرسودگی کے الاؤنس ہیں، ان سے مراد میں نے پہلے بھی بتایا کہ مشینوں کی جو مرمت ہے اور تجدید وغیرہ پر جو اخراجات آتے ہیں وہ ان کی آمدنی میں سے، پیداوار میں سے الگ کر لیے جاتے ہیں، تاکہ مشین کی عمر یا مشین جب خراب ختم ہو جائے تو وہ اتنی انکم جو ہے وہ جمع ہو کہ اس سے دوبارہ ایک نئی مشین خریدی جا سکے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے ٹیکسز۔ بعض اوقات شے کی قیمت میں ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا کاروباری حضرات کی صحیح آمدنی معلوم کرنے کے لیے اس ٹیکس کو قیمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ٹیکس جو ہے وہ کاروباری حضرات کی آمدنی نہیں ہوتی بلکہ وہ حکومت کی آمدنی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ قومی آمدنی کی مختلف ڈیفینیشنز تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں اور ہائی لائٹس کر دیں۔